أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الفائزین برضا اللہ تعالی. اما بعد. میرے پیارے طلباء، کیسے ہو آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے. علم کے فضیلت کے بارے میں ہر کلاس میں ہم بتاتے. علم پڑھنے والے بچے ہیں آپ لوگ. دقت تو ہوگی ضرور علم پڑھتے وقت، لیکن یہ پڑھنے والا علم ہے سمجھ کے آپ لوگ پوری دقت کو آسان جیسے سمجھیے. خدا کی بہت ساری مدد طالب علم کو ملتے ہی رہتے. صبر ہمارے زندگی میں ہمیشہ ہونا چاہیے. صبر کرتے رہنا، جلدی غصہ نہیں ہونا. کیوں میں یہ بات سب بولتا ہوں؟ ہم جو پڑھ رہے کتاب تاریخ ہے، تاریخ میں الگ الگ شخصیات کے بارے میں ہم پڑھتے رہتے ہیں. دن بدن ہم پڑھتے رہتے. وہ پڑھتے وقت ان کی زندگی میں جو جو اچھی واقعات ہیں اس سے ہم سبق حاصل کرنا چاہیے. یہ بھی میں بار بار بولا ہوں، سبق حاصل کرنا چاہیے. تو کس طرح کا سبب؟ صبر جیسے زندگی میں صبر ہونا چاہیے. جلدی غصہ نہیں ہونا چاہیے. اچھے سے ہر چیز سمجھ کے، سمجھداری کے ساتھ سوچ سمجھ کے ہر چیز ہم کرنا چاہیے. دیکھیے، تاریخ اسلام میں جتنی بھی شخصیات کے بارے میں ہم مثال چرچا کر لیے، وہ لوگ سب یہی چیزوں میں آگے تھے. وہ لوگ پورا دنیا کے سامنے نمونہ کس طرح بن گئے. وہ لوگ ایک نیک صحیح زندگی گزار رہے تھے، اسی لیے وہ لوگ لوگوں کے سامنے امام بن گئے تھے، خلیفہ بن گئے تھے. کوئی بھی ہو، چاہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو، چاہے وہ عمر رضی اللہ عنہ، چاہے وہ عثمان رضی اللہ عنہ، چاہے وہ علی رضی اللہ عنہ. اسی لیے ان کو خلفاء راشدین نام بھی رکھا گیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کچھ اختلاف، کچھ پرابلمس، کچھ اختلاف آ رہا تو آپ لوگ کیا کرو؟ میرے سنت کو اتباع کرنا اور میرے خلفاء راشدین کو آپ لوگ اتباع کیجیے. وہ لوگ کس طرح بولتے ہیں اس کو مان لیجیے. دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ملی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے سے ہی ان سب کو مان لیا ہے، اس لیے وہ لوگ امت کا لیڈر بن گیا ہے. تو ہم چل کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے واقعہ کافی ذکر کیا. اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہم نے چرچا کر لیا. پھر ہم کو چرچا کرنے کا حضرت
عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ تو تھوڑا بتایا تھا، ان کی پیدائش، ان کا اسلام قبول کرنا کس طرح. تو پچھلے کلاس میں ہم نے بہت سارے چیزیں سیکھ لیا ان کے بارے میں، وہ سب آپ لوگوں کو یاد ہوگا، میں اسے امید کرتا ہوں. پچھلے کلاس میں ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو کون خلیفہ بنایا تھا، کس طرح بنایا تھا، یاد ہے؟ یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے وفات کے پہلے عمر رضی اللہ عنہ نے 6 لوگوں کا ایک گروپ بنایا تھا، اس میں چرچا کر کے فیصلہ کرنے کے. وہ 6 لوگوں سے بولا آپ لوگ فیصلہ کیجئے، آپ لوگوں سے ایک کو خلیفوں کو چن لیجیے. وہ لوگ عثمان رضی اللہ عنہ کو چن لیے تھے. اور وہ شورا میں کون کون تھے یاد ہے آپ لوگوں کو؟ کون کون تھے یاد ہے؟ کون کون تھے؟ ایک علی رضی اللہ عنہ، ایک عثمان رضی اللہ عنہ، ایک زبیر رضی اللہ عنہ، ایک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ایک طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ. یہ لوگ سب اس میں شامل تھے، سب بڑے بڑے صحابہ کرام تھے. ان لوگوں سے عثمان رضی اللہ عنہ کو وہ لوگ چن لیے تھے. یہ میٹنگ کب رکھی گئے تھی یاد ہے نا؟ کب رکھے گئے تھے؟ عثمان رضی اللہ عنہ کے عمر رضی اللہ عنہ کے وفات کے تیسرا دن رکھا گیا تھا. عثمان رضی اللہ عنہ اس طرح سلیکٹ ہو گئے. عثمان رضی اللہ عنہ کو بہت سارے فضیلت ہے. کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹیوں کو شادی کی ہے، یہ بھی بتایا ہم نے. کون کون تھی وہ بھی؟ ایک رقیہ، ایک ام کلثوم. رقیہ کو پہلے شادی کر لیا، رقیہ کے انتقال کے بعد ام کلثوم کو بھی شادی کر لیا. دیکھیے اسی وجہ سے ان کو ایک نام بھی ملا تھا، کیا؟ ذو النورین نام رکھا گیا تھا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹیوں کو شادی کیا. اس کے پہلے کسی کو بھی اسی طرح کا کچھ نصیبی نہیں ہوئے جیسے عثمان رضی اللہ عنہ کو ہوئے. تبوک جنگ آتے وقت عثمان رضی اللہ عنہ کچھ کیے تھے، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ کیا کیے تھے وہ؟ تبوک جنگ کے ٹائم میں عثمان رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی وہ تنگ حالت دیکھ کے بہت سارے سامان صدقہ دیا تھا. یعنی 600 اونٹ اسلام کے لیے صدقہ دیا، اور اس کا کھانے کا ساز و سامان بھی دیا تھا، اور 1000 دینار بھی اسلام دین کے لیے دیے تھے عثمان رضی اللہ عنہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں رفیق ہوگا، دوست ہوگا کون؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. سمجھے؟ ان کا صدقہ قبول کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے تھے یاد ہے؟ کیا فرمائے تھے؟ عثمان رضی اللہ عنہ ابھی جو کیا صدقہ کے وجہ سے ان کو جو بھی آنے والے زمانے میں گناہ کیا تو بھی خدا سزا نہیں دے گا، اس طرح بولے تھے. ٹھیک ہے. ہر جمعہ میں وہ کیا کرتے تھے؟ ایک غلام کو آزادی دیے تھے ہر جمعہ میں. دیکھیے کتنے اچھے آدمی تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت کس طرح ہے، خلیفہ ہونے کے بعد کس طرح رہتے تھے، وہ ہے آج ہم کو پڑھنے کا. آج ہم کو پڑھنے کا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت کس طرح. دیکھیے ہم نے کہا عثمان رضی اللہ عنہ بہت سارے نیکیاں کیے تھے، بہت سارے نیکیاں کیے ہیں. وہ لوگ بہت زیادہ تحریک شروع کیا ہے، بہت زیادہ دشمنوں کے خلاف بہت جنگ بھی چلایا ہے انہوں نے. جمعہ نماز رہتے، جمعہ نماز کے پہلے ایک اذان انہوں نے قائم کر لیا. ایک اذان، جمعہ کے ایک اذان، اس کے پہلے لوگوں کو اعلان کرنے کے لیے جمعہ کا ٹائم ہو گیا، ایک اذان رکھا ہے. مؤذنوں کو کھانا کھلانے کا کام بھی انہوں نے انتظام کیا. مؤذنوں کا، مؤذن بولو تو اذان دینے والا رہتا ہے نا مسجد میں، ان کا کھانا کھلانے کا انتظام عثمان رضی اللہ عنہ سب سے پہلے کیا. اور پولیس کو، پولیس آتا ہے نا جو پورا سنبھالنے کے لیے، یہ حکم پورا دیکھنے کے لیے، پولیس کا انتظام بھی انہوں نے سب سے پہلے تیار کیا. اور
مسلم امت میں سب سے پہلے اپنے خاندان کے ساتھ جو ہجرہ گیا ہے وہ کون ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے. اور اپنی ماں کی زندگی، جب آپ ان کی ماں رہتے وقت وہ خلیفہ بن گئے تھے. اور قرآن الگ الگ طرح کے قرآن ہوتے وقت وہ لوگ عثمان رضی اللہ عنہ کیا کیے، قرآن کو ایک مصحف ہو کر ایک مصحف میں ترتیب کیا، آرڈر کر دیے عثمان رضی اللہ عنہ. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت سارے جنگ شروع کر کے گئے تھے. وہ پورا یعنی وہ فارس جیسے پرشیا جیسے جگہ ہے ادھر پورا عثمان رضی اللہ عنہ کے فتح کر دیا. افریقہ گیا، وہاں بہت سارے جگہ اسلام کے ماتحت آ گیا. اسی طرح کو بہت سارے چیزیں انہوں نے کیے ہیں، اور بھی بہت سارے چیزیں انشاءاللہ وہ باقی نیکسٹ کلاس میں ہم پڑھیں گے. دیکھیے تو ایک کتاب دیکھیے آپ لوگ، سبق 10 خلافت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے کے بعد ان کی حکومت کس طرح تھی، خلیفہ کس طرح لوگوں کو آگے لے کے گئے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک ایسے حاکم تھے جنہوں نے اپنی قوم سے بہت زیادہ نیکیاں کی، لوگوں کے لیے بہت زیادہ وہ خدمت کیے، نیکیاں کیے. آپ نے بہت زیادہ تحریک شروع کیا ہے، تحریک ایک انقلاب، اچھے انقلاب. جمعہ کی پہلی اذان کو آپ نے زیادہ کیا. جمعہ کے پہلے ایک اذان تھا، عثمان رضی اللہ عنہ کیا کیے، اور ایک اذان بھی زیادہ کیا. تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ جمعہ کا ٹائم ہو گیا تو جلدی جانا ہے جمعہ کے لیے. مؤذنوں کو کھانا کھلانے کا انتظام سب سے پہلے آپ نے کیا. عثمان رضی اللہ عنہ مؤذنوں کو کھانا کھلانا. سب سے پہلے پولیس آپ نے تیار کیا، پولیس بھی عثمان رضی اللہ عنہ نے تیار کیا. اس امت میں سب سے پہلے اپنے اہل کے ساتھ ہجرت آپ نے کیا. ہجرہ بولا تو ایک جگہ سے دوسری جگہ چھوڑ کر جانا ہم نے بولا تھا. تو اپنے اہل کے ساتھ، اہل بولا تو خاندان کے ساتھ، اپنی ماں کی زندگی میں ہی خلیفہ بننے والے پہلے خلیفہ ہیں. اپنے ماں کی زندگی میں ہی یعنی ماں رہتے وقت ہی خلیفہ بننے والے پہلے خلیفہ ہے عثمان رضی اللہ عنہ. اس زمانے میں جس شکل میں قرآن موجود ہے اس کو آپ نے ترتیب دیا. اس زمانے میں یعنی اسلام بہت بڑا ہو رہا تھا، اسلام دین ہر جگہ میں، بہت سارے ممالکوں میں، دیشوں میں اسلام آ رہا تھا. تو لوگوں کو بیچ میں کنفیوژن ہو جائے گا کہ الگ الگ طرح کے قرات دے گا. تو انہوں نے کیا کیا، سب کو ایک ترتیب کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شروع کیے گئے بہت سارے جنگ آپ کے زمانے میں مکمل ہوئے. عثمان عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ دیشوں کو فتح کر لیے تھے. وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے شروع کیے، بہت سارے جنگ آپ کے زمانے میں مکمل ہوئے. آپ کے عہد میں ملک فارس پورے کا پورا نیست و نابود ہوا، پورے کا پورا وہ فارس دیش پورا برباد ہو گئے. اور تمام فارسی لوگوں نے اسلام قبول کیا، وہاں کے لوگ پورا اسلام قبول کیے. بر اعظم افریقہ میں مرو کو طنجہ وغیرہ کا فتح کر کے مسلمان فوج جبرالٹر تک پہنچ گئے. دیکھیے افریقہ، بر اعظم افریقہ وہاں تک پہنچے، اور وہاں مرو، طنجہ وغیرہ بہت سارے دیشوں کو فتح کر کے مسلمان جبرالٹر جگہ تک پہنچے. ایران کا رئی، ایران میں کی جگہ رئی، فارس اور سائپرس، اندروشی، نیساپور، توس، بیحق، سرخس کے ساتھ اور بھی ملک فتح ہوئے. اور بھی بہت سارے جگہ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا ہوا، فتح کیا. دیکھیے صحابہ کرام الگ الگ دیشوں میں گئے تھے ان کے زمانے میں، کس لیے؟ جنگ کرنے کے لیے. وہ لوگ ہر وقت
دین اسلام کی دعوت کے لیے، اسلام دین پھیلانے کے لیے بہت چاہت سے، بہت شوق دلائے تھے، کیونکہ ان کے سامنے صرف یہی مقصد تھا، اللہ کو راضی بنانا، ہمارا پورا نیک عمل خدا راضی ہونا ہے وہ دیکھ کے، وہی مقصد تھا۔ اسی لیے لوگ یہ عثمان رضی اللہ عنہ ہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو، علی رضی اللہ عنہ ہو، عمر رضی اللہ عنہ، کوئی بھی ہو، ان کے زیر نگرانی میں اسلام دین کے لیے بہت جد و جہد کی ہے۔ اسی لیے ان لوگ اس وقت کام کرنے کی وجہ سے آج جیسے دین اسلام ہمارے سامنے پہنچ گیا ہے۔ وہ لوگ الگ الگ دیشوں میں جا کے دین اسلام دعوت کرنے کی وجہ سے ہمارے ادھر بھی اسلام دین پہنچ گئے، ہندوستان میں بھی اسلام دین پہنچ چکا ہے، ہم سب مسلمان بن گئے ہیں۔ دیکھیے آج ہم کو اتنا چیزیں چرچا کرنے کے ہیں، انشاءاللہ باقی نیکسٹ کلاس میں ہم چرچا کریں گے۔ اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم۔